رسول اللہ میں آپ کے نام کا ذکر ہے، وہ خاتم النبیین میں آپ کے مقام کا ذکر ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آپ کے نام جیسا نام کوئی نہیں، آپ کے کام جیسا کام کوئی نہیں، اور آپ کے مقام جیسا مقام کوئی نہیں۔ آپ کا نام سب ناموں سے اعلیٰ، آپ کا کام سب کاموں سے اعلیٰ، اور آپ کا مقام سب مقاموں سے اعلیٰ اور رتبہ ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر یہ جو مقام نبوت ہے خاتم النبیین، اس کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اس کا ترجمہ چونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا، اب اس خاتم النبیین کا ترجمہ اردو میں کیا ہے یہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ لیکن اصول اور دستور یہ ہے کہ جب ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف جایا جاتا ہے تو وہاں پر لغت اور ڈکشنری کی مدد سے ترجمہ تلاش کیا جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر چونکہ لغت اور ڈکشنری سے مدد کر کے اس سے ترجمہ حاصل کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کے لیے گرامر جب تک آپ کو نہیں آتی اس وقت تک آپ اس زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم اس سارے چکر میں پڑے بغیر عوام الناس کو سمجھانے کے لیے بالکل آسان اور سادہ انداز کے اندر اس کا ترجمہ ہم تلاش کریں گے، اور ترجمہ ہم لغت یا ڈکشنری سے نہیں بلکہ قرآن پاک سے دیکھیں گے کہ اس لفظ خاتم النبیین کا ترجمہ کیا بنتا ہے، اور نبی کے فرمان سے دیکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ آپ علیہ السلام نے کیا بیان کروایا۔ یہ آپ دیکھیں خاتم النبیین میں جو لفظ خاتم ہے اس کے اندر جو اپنے اصل حروف مبین ہیں خاتم، یہ ختمہ کا لفظ پورے قرآن پاک کے اندر اس آیت کے علاوہ 7 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ختم علی قلوبکم، ختم علی سمعہم وقلبہم، اليوم نختم علی افواہہم وإن یشاء اللہ یختم علی قلبک بالرحیم مختوم ختامہ مسک۔ اس آیت کے علاوہ ان 7 آیات کے اندر یہ خاتمین کا لفظ استعمال ہوا۔ اب ہم اس خاتمین کے لفظ کا ایسا کامن، ایسا قدر مشترک ترجمہ تلاش کرتے ہیں جو ترجمہ ان 7 آیات میں سے جس آیت پر رکھیں تو ترجمہ ٹھیک بنے، تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا۔ اس کو آپ ذہن نشین کر لیں گے تو انشاءاللہ اگلی گفتگو کے لیے مجھے اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ خاتمین کے لفظ کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کسی چیز کی ایسے طور پر بندش کر دینا، کسی چیز کی ایسے طور پر بندش کر دینا جس بندش کے بعد باہر سے کوئی چیز اس کے اندر داخل نہ کی جا سکے، اور جو کچھ اندر موجود ہے اس میں سے کسی چیز کو باہر نکالا نہ جا سکے۔ مثال کے طور پر آپ نے بوتل لی، اس میں پانی ڈالا، ڈھکن لگا کے بند کر دی، اب اس بوتل کو جتنا مرضی الٹا کریں اس میں سے ایک قطرہ بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اسی طریقے سے آپ اس بوتل کو دریا کے اندر، سمندر کے اندر پھینک دیں، باہر سے ایک قطرہ بھی اس بوتل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس بوتل کی ایسے طور پر بندش ہو چکی ہے کہ اب باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اب اس ترجمے کو سمجھنے کے بعد دوبارہ دیکھیں کہ کسی چیز کی ایسے طور پر بندش کر دینا جس بندش کے بعد باہر سے کوئی چیز اندر داخل نہ کی جا سکے، اور جو کچھ اندر موجود ہے اس میں سے کسی چیز کو باہر نکالا نہ جا سکے۔ مثال کے طور پر ہم ایک آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے کافروں کے دلوں کی ایسے طور پر بندش کر دی ہے کہ اب باہر سے ایمان ان کے دلوں میں داخل، اور جو کفر ان کے دلوں میں موجود ہے وہ ان کے دلوں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اب اسی طریقے سے یہ ترجمہ آپ بقیہ 6 آیات پر رکھیں، بالکل ٹھیک ترجمہ بنے گا۔ اب وہی ترجمہ ہم کس آیت پر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھیج کر نبوت کے سلسلے کی ایسے طور پر بندش کر دی ہے کہ اب کوئی نیا نبی اس سلسلہ نبوت میں شامل اور جتنے انبیاء تشریف لا چکے ان میں سے کسی نبی کو اس سلسلہ نبوت سے نکالا نہیں جا سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ خاتم النبیین کا ترجمہ قرآن سے یہ بات
ہوگا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ ترجمہ ہمارا آیا ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کی تائید ہم نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد شریف جلد 2 صفحہ نمبر 27، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 45، اس پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، لمبی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ آخری جملہ آپ سب حضرات نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے بعینہ وہی الفاظ جو قرآن کے اندر استعمال ہوئے تھے، وہی الفاظ اپنے فرمان کے اندر استعمال فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر تھا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ اب خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس کا ترجمہ بتا دیا۔ وہی ترجمہ جو قرآن سے معلوم ہوا تھا، وہی ترجمہ آپ علیہ السلام نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ خاتم النبیین کا ترجمہ ہے لا نبی بعدی۔ کیا ترجمہ ہے؟ اب ہر ایک آدمی تھوڑی بہت بھی عربی کے ساتھ مناسبت رکھنے والا وہ یہ جانتا ہے کہ لا کا معنی نہیں، نبی کا معنی نبی، بعدی کا معنی میرے بعد، کہ اب میرے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی اس دنیا میں مبعوث نہیں ہوگا، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، اب میرے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ وہ خاتم النبیین کا ترجمہ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، یہی عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہے۔ اللہ پاک نے میری اور آپ کی سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت اور رسالت کا مبارک اور پاکیزہ سلسلہ شروع فرمایا تھا، اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے آقا اور مولا جناب نبی کریم محمد رسول اللہ ملتبہ سب کے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کسی بھی قسم کا نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ مستقل نہ غیر مستقل، نہ ذلی نہ بروزی، نہ تشریعی نہ غیر تشریعی، کسی قسم کا کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس تاریخ کو مزید یاد کرنے کے لیے مزید مختصر کر لیں تو عقیدہ ختم نبوت کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی پیدا نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ عقیدہ ختم نبوت کتنا بنیادی، کتنا اہم عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو اتنے سادہ، اتنے آسان الفاظ میں سمجھایا کہ ہر ایک آدمی، پڑھا لکھا بھی ان پڑھ بھی، شہری بھی دیہاتی بھی، بچہ بھی بوڑھا بھی، مرد بھی اور عورت بھی، ہر ایک آدمی اس عقیدے کو صحیح طریقے سے سمجھ رہے۔ آپ علیہ السلام نے 2 جملوں میں ارشاد فرمایا افضل الانبیاء آدم و آخرهم محمد، لوگوں پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں اور آخری نبی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک آدمی اس بات کو جانتا ہے، پڑھا لکھا ان پڑھ، شہری دیہاتی، بچہ بوڑھا، مرد اور عورت، کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی اور، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی اور نہ ہو۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، ان سے پہلے کوئی نبی اس دنیا میں مبعوث نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ آخری اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی اور نہ ہو۔ اور اس عقیدے کی اہمیت آپ حضرات کے ذہن میں بٹھانے کے لیے، آپ بڑے حضرات صاحب علم ہیں، سوال پوچھنا مقصود نہیں، مقصود صرف اس عقیدے کی اہمیت آپ کے دل اور دماغ میں بٹھانی ہے۔ میرا سوال آپ حضرات سے ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے میں صرف لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں۔ اگر کوئی آدمی کہے میں صرف محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، مسلمان ہو جائے گا؟ اگر کوئی آدمی کہے میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، میں پورے دین کو مانتا ہوں، لیکن قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہوں، کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہو جائے گا؟ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کہے میں پورے دین کو مانتا ہوں، لیکن آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو نکلنے والے ارشادات ہیں احادیث مبارکہ، میں ان احادیث کو نہیں مانتا، مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب آئیے اسی عقیدہ ختم
عقیدہ اس قدر بنیادی، اس قدر اہم عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے اس عقیدہ ختم نبوت کو قرآن پاک کے اندر ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 100 مرتبہ 100 آیات مبارکہ میں بیان فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 210 احادیث مبارکہ میں اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ اب میرا سوال آپ حضرات سے ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، میں پورے دین کو مانتا ہوں، آپ علیہ السلام کو نبی و رسول بھی مانتا ہوں، لیکن اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، اس نے اتنا جملہ کہہ کر کہ میں آپ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں تسلیم کرتا، اس نے قرآن کی کتنی آیات کا انکار کر دیا، اس نے کتنی احادیث کا انکار کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی قرآن کی 100 آیات کا انکار کرے، آپ علیہ السلام کی 210 احادیث کا انکار کرے، اس کے بعد وہ تسبیح پکڑ کر دن کے اندر 1,00,000 مرتبہ بھی کلمہ پڑھے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ آج کل کے منکرین ختم نبوت سادہ مسلمانوں کو یہی دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ دیکھو آپ مجھے بتائیں انسان کے مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ عام آدمی یہ کہتا ہے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، وہ 3 مرتبہ بلند آواز سے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر پوچھتا ہے بتاؤ کیا میں مسلمان ہوں؟ اس نے کہا ہاں یقیناً تم مسلمان ہو، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ تم زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے، بھلا مسلمان ورد کرتا ہے، کافر تو ورد نہیں کرتا، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے ذرا سوچ سمجھ کے بات کرو، میں مسلمان ہوں یا کافر؟ کہتا ہے یہ بالکل آپ مسلمان ہیں، مسلمان میں کیا ہونے کا شک ہے؟ کہتا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی یہ آپ کی گلی کی نکڑ پر جو مسجد والے امام صاحب ہیں نا، وہ جو کہتے تھے کہ فلانا آدمی ہے وہ کافر ہے مسلمان نہیں، وہ میرے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لیکن مولوی صاحب مجھے پھر بھی کافر کہتے ہیں، مولوی صاحب کو میرے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ ہے، زمین کا معاملہ ہے، اس قسم کی باتیں کر کے عوام کے ذہنوں میں علماء کی نفرت بٹھاتے ہیں، عوام کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کورس کا ایک اول اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا اپنے علماء پر اعتماد برقرار رہے۔ آپ بتائیے اگر بیماری کے زمانے میں کوئی آدمی جاتا ہے، دوسرا آدمی اس کو مشورہ دیتا ہے بیماری کا زمانہ چل رہا ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے سر میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے، اس کی نبض تھوڑی تیز حرکت کرنا شروع کرتی ہے، پیٹ میں ہلکا سا درد ہوتا ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی نہیں جاتا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ کہیں مجھے وبائی مرض نہ لگ گیا ہو اور میری اس وجہ سے ہلاکت نہ ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی وبائی زمانے کے مرض کے زمانے میں کسی بیمار کو یہ مشورہ دے کہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہ صحیح علاج نہیں کرتے، تو آپ مجھے بتائیں جو آدمی کسی بیمار کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے روکتا ہے اس کی جان کا دشمن ہے یا نہیں ہے؟ بالکل اسی طریقے سے یہ دور فتنے کا دور ہے۔ اس فتنے کے دور کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو، نیک مجالس کے اندر شرکت کرو، اپنا تعلق مساجد مدارس علماء کے ساتھ صلحاء کے ساتھ بناؤ۔ کیوں؟ عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے فتن کا قطع اللیل المظلم، جس زمانے کے اندر فتنے ایسے چھا جائیں گے جیسے سیاہ رات چھا جاتی ہے۔ اس زمانے کے اندر کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یہ انسان صبح کو اٹھے گا ایمان کی حالت میں، شام کو بستر پہ آئے گا کافر ہو چکا ہوگا، اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو بستر پہ آئے گا ایمان کی حالت میں، صبح کو اٹھے گا کافر ہو چکا ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر بیچ کے رکھ دے گا۔ تو اس لیے اس فتنے کے دور کے اندر اگر کوئی آدمی آپ کو علماء کے پاس جانے سے روکتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے ایمان کا دشمن ہے، کیونکہ جیسے ڈاکٹر وہ ہمارے جسمانی بیماریوں کا معالج ہے، اسی طریقے سے علماء کرام ہمارے روحانی اور دینی معاملات کے معالج ہیں، ہم نے ان سے رہنمائی حاصل کر دی ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا یہ منکرین ختم نبوت سادہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں پھر بھی کافر کہا جاتا ہے، حالانکہ ہم ان کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے ان کو کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار وہ قرآن کا انکار ہے، عقیدہ ختم نبوت کا انکار وہ حدیث مبارکہ کا انکار ہے، اور
عقیدہ ختم نبوت کا انکار یہ پورے کے پورے دین کا انکار ہے۔ چنانچہ پوری امت کا اس میں اتفاق اور اجماع ہے۔ قام النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع کہ آپ علیہ السلام کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے پوری امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی ایسے 20 بدبخت پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق۔ آپ کے 1300 سال بعد آج سے 150 سال قبل بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر پنجاب کے اندر انگریز کے اشارے پر اس کے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس کے تسلط کو استحکام دینے کے لیے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نام ہے مرزا غلام قادیانی۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا پوری امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہوا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ بھی اپنے ایمان کا اظہار کر دیں کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہے۔ اس پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے۔ اس کی شخصیت کردار عقائد نظریات کہتے اس کی طرف آنے سے پہلے ہم اپنے سبق کو جو ابھی تک ہوا ہے اس کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ سبق ہمیں یاد بھی ہو جائے۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان عقیدہ ختم نبوت، اس کی مناسبت سے جو ہم نے آیت تلاوت کی تھی وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 تھی۔ اس کا آخری جملہ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، خاتم النبیین کا ترجمہ قرآن سے آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حدیث مبارکہ سے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، عقیدہ ختم نبوت کی تاریخ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ قرآن کی 100 آیات سے نبی علیہ السلام کی 210 احادیث سے ثابت ہے اور جو آدمی اس عقیدے کا انکار کرے وہ اور اس کے ماننے والا مسلمان نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور، جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہے، قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہودیت عیسائیت کا خاتمہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یہ پکی پکی بات ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو سولی پہ لٹکا سکے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ قتل کر سکے اور نہ ہی سولی پر۔ لیکن یہ مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہیت کے مقام پر پھانسی دی گئی، سولی پہ لٹکائے گئے، لیکن سولی پر لٹکائے جانے کی وجہ سے وہ مرے نہیں، یہ ہوش ہو گئے تھے، یہ سمجھ کر کے یہ انتقال کر گئے، ان کو سولی سے اتار دیا، بعد میں ان کو مرہم لگا کے ٹھیک کیا گیا، وہ مرہم عیسیٰ بنی، اس سے وہ ٹھیک ہوئے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے براستہ ٹیکسلا، پھر مری مظفرآباد، وہاں سے سری نگر گئے اور سری نگر کے اندر جا کر وہ انتقال کیا اور سری نگر کے محلہ خان یار میں ان کی قبر موجود ہے۔ یہ اس نے کہانی اپنے پاس سے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گڑھی اور کہتے ہیں کہ ٹیکسلا میں آ کر انہوں نے کباب بھی کھایا تھا، اور جب لوگوں نے سے پوچھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں گئے تو آپ پہلے نمبر پر جن لوگ خصوصاً اسی طرف کے لوگ ہوں گے، یہاں پر اس کالونی کا نام بھی ہزارہ کالونی ہے، آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ گلگت سے مظفرآباد جانے کے لیے پنڈی سے ہو کر جانا پڑتا ہے یا مانسہرہ سے ڈائریکٹ جا سکتا ہے۔ وہ پاگل جتنے کے ادھر سے آئے اور ادھر سے آ کر اتنا لمبا چکر کاٹ کے پھر مظفرآباد کے، تو خیر وہ آگے جا کر کہتا ہے، لوگوں نے پوچھا اس کی والدہ مریم صاحب تھی وہ کہاں پر گئی؟ تو کہنے لگا کہ راستے میں ایک جگہ پر حضرت مریم کا انتقال ہوا، جہاں پر ان کا انتقال ہوا وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ جس جگہ پر ان کی تدفین کی گئی تو جیسے کوئی بڑا آدمی کسی علاقے میں مر جائے وہاں پر اس کی تدفین ہو جائے تو لوگ علاقے کا نام اس کے نام سے تبدیل کر دیتے ہیں، اس جگہ کا نام حضرت مریم کے نام پر مریم بن گیا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے ساتھ الفاظ کے اندر رد و بدل ہوتا رہتا ہے، تو اسی طریقے سے چلتے چلتے مریم کے آخر سے میم گر گئی، اب اس جگہ کا نام مری ہے، مری کے اندر مریم کی قبر ہے۔ پھر وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام مظفرآباد اور سری نگر گئے تھے۔ اس قسم کی کہانی خیر اس نے گڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا
نازل ہوئے نہ ہی سولی پہ لٹکائیں گے. اور مرزا قادیانی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام گلگت کے مقام پر سولی پہ لٹکائیں گے. دوسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے آگے جا کر فرمایا کہ جب وہ نازل ہوں گے دجال کو قتل کریں گے. دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے پاس 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, دجال کو قتل کریں گے. پوری دنیا پر امن و امان ہوگا. وہ شادی بھی کریں گے, ان کی اولاد بھی ہوگی. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے روزہ پر تشریف لائیں گے, مجھے سلام پیش کریں گے, میں سلام کا جواب دوں گا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو میرے ساتھ میرے روزہ مبارک میں دفن کیا جائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی قبر ہوگی. اس سے پہلے 3 قبریں موجود ہیں, آپ علیہ السلام کی, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. چوتھی قبر کی جگہ باقی ہے, وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ابن مریم ابو بکر و عمر کے درمیان کھڑے ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد کہاں پر دفن ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں روزہ مبارک میں ان کی تدفین ہوگی. اور مرزا قادیانی کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر دفن ہے؟ کشمیر کے اندر, سری نگر کے اندر. خیر اس وقت میرا موضوع نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر کیوں لے کر گیا. جو بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کل کے منکرین ختم نبوت سادہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے ان کے ذہن میں ان عقائد کے بارے میں شکوک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے ذہنوں میں شبہات ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے مولویوں کی سمجھ نہیں آتی, کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری بات کرتے ہیں. آگے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے, کیسے آپ نے یہ بات کہہ دی؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ دیکھو, کبھی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں, اور کبھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے, قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, جب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پتہ یہ چلا آخری نبی حضرت محمد نہ ہوئے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. آپ بتائیں جس آدمی کا علماء سے تعلق نہیں, یا اس نے یہ مسئلہ عوام نے آ کر علماء سے اس کا جواب نہ پوچھا اور وہ اس عقیدے کے اندر شک میں مبتلا ہو گیا. یہ عقائد کتنے بنیادی ہیں کہ اگر کسی کو ان عقائد کے بارے میں ذرہ برابر بھی دل میں شک واقع ہو جائے تو انسان دائرہ سلام سے نکل جاتا ہے. چنانچہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, وہ مسلمان ہے یا کافر؟ امام صاحب نے فرمایا من طلب منہ علامۃ النبوۃ فقد کفر, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو ہے ہی پکا ٹکا کافر. جس آدمی نے اس جھوٹے مدعی نبوت سے اس کے نبی ہونے پر دلیل مانگی, یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے, کیونکہ دلیل اس لیے مانگی جاتی ہے اس کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں شاید شک ہے, اس لیے دلیل مانگ رہا ہے. تو اس لیے ان عقائد کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک دل کے اندر آ جائے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اب اس کا جواب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جواب کیا ہے آپ بتائیں. شروع میں ہم نے ختم نبوت کی تعریف پڑھی تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ کے, آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی پیدا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے یا نازل ہو گئے, تو ان کا تشریف لانا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہوا. دوسرے نمبر پر عقیدہ ختم نبوت کی تعریف آپ علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. عیسیٰ علیہ السلام بعد کے نبی ہیں یا پہلے کے نبی ہیں؟ پہلے. تو ان کے آنے کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تیسرے نمبر پر جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے مصلی پر امام مہدی کھڑے ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام ان کی ابتدا میں ایک نماز بھی پڑھیں گے. یہ کس لیے پڑھیں گے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اب میں اپنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اب میں شریعت محمدیہ کی مدد کو نصرت کرنے کے لیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آیا ہوں. پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لانا یہ آپ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کے دلیل ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے ایک سچے نبی ہیں, اب جب وہ آپ کے دور نبوت میں آ رہے ہیں, آپ کے بعد آ رہے ہیں, آپ ان کی سچی نبوت بھی نہیں چل سکتی. تو جب کسی سچے نبی کی سچی نبوت نہیں چل سکتی تو پھر کسی جھوٹے کی جھوٹی نبوت چل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. تو مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ شخصیت, کردار, عقائد, نظریات, یہ جتنی چیزیں
آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی، اپنے پاس سے نہیں بلکہ اصل کتاب کا صفحہ۔ یہ جو کتاب کا صفحہ ہے یہ ہماری کتاب کا نہیں ہے بلکہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی لکھی ہوئی اصل کتاب کا صفحہ ہے۔ یہ کتاب کا صفحہ سکین کر کے لگایا، مقصودی پیراگراف کو ڈبے کے اندر بند کیا، اسی پیراگراف کو ہم نے بڑا کر کے اس طرف لکھ دیا تاکہ ہر ایک آدمی آسانی کے ساتھ اس تحریر کو پڑھ سکے جو مرزا قادیانی کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس ترتیب سے، اس انداز سے یہ دو ترتیب دینے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ اس لیے پیش ہے کہ قادیانی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ان مولویوں کا کام ہی لوگوں پر جھوٹ باندھنا ہے، جھوٹی باتیں مرزا قادیانی کی طرف منسوخ کر کے اس پر کفر کے فتوے لگا رہے، تو حقیقت میں اس قسم کی کوئی بھی بات کتاب کے اندر موجود نہیں۔ اس لیے ہم نے آپ کے سامنے اصل کتاب کے صفحات رکھے تاکہ جو بات کانوں کے ذریعے سے آپ سنیں اپنی آنکھوں کے ساتھ اصل کتاب کے اندر بھی دیکھ لیں کہ واقعی یہ بات کتاب کے اندر موجود ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ اب اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کی طرف آنے سے پہلے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یہ جو کتاب کا صفحہ ہے اس کتاب کے لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی۔ کیا نام ہے؟ مرزا غلام قادیانی۔ اور مرزا قادیانی نے کس بات کا دعویٰ کیا تھا؟ اس بات کا دعویٰ کیا تھا نبی ہونے کا۔ یہ میں نے دو بار اس لیے بات کو دہرایا تاکہ صحیح طریقے سے بات آپ کے ذہن میں آ جائے کہ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ کتاب کا لکھنے والا مرزا قادیانی اور اس کا دعویٰ نبوت کا۔ آپ مجھے اب بتائیے کہ جو اللہ کا سچا نبی ہوتا